بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 250 ہے، جس کا عنوان ہے کتاب النکاح کا الباب الثالث، اور انشاءاللہ آج ہم وقت تلفظ سے پڑھیں گے۔ یعنی جو فقہا کا اختلافی مسئلہ تھا کہ اگر دخول کے بعد عیوب پر مطلع ہوا شوہر تو پھر فقہا کا اختلاف ہے، اس اختلاف کی وضاحت آج کے اس سبق میں ہم انشاءاللہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی تھی، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے قیاس کا تقاضا دیکھا تھا کہ قیاس کا تقاضا کیا ہے۔ ہم نے دیکھا تھا کہ نکاح کو قیاس کیا جا رہا ہے بے پر، کہ جیسے بیوع جو ہیں وہ عیوب کی وجہ سے فاسد ہو جاتی ہیں، مسترد کر دی جاتی ہیں، تو ایسے ہی نکاح بھی عیوب کی وجہ سے مسترد کر دیا جائے گا۔ قیاس کا تقاضا یہ تھا، تو تفصیلی روشنی ہم ڈال چکے ہیں۔ ایسے ہی ایک دوسری اختلافی جگہ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھی تھی کہ وہ کون سے عیوب ہیں جن کی وجہ سے نکاح مسترد کیا جا سکتا ہے، اور ان عیوب کا حکم کیا ہے۔ تو پچھلے سبق میں ہم تفصیلات دیکھ چکے ہیں کہ کن عیوب کی وجہ سے اختیار ملتا ہے، وہ کون سے عیوب ہیں، تو یہ تفصیلات ہو چکی ہیں۔ ایسے ہی کن عیوب کی وجہ سے اختیار ملتا ہے، تو اس کے بارے میں فقہا کا اختلاف تھا، تو ہم اختلاف کی وضاحت کر چکے ہیں۔ اور ایسے ہی آج کے اس سبق میں بھی انشاءاللہ ہم سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھیں گے، اور مختصر تشریح کے دوران دخول کے بعد عیب کا پتہ چلنا، دخول کے بعد عیب پر شوہر مطلع ہوا تو پھر کیا حکم ہوگا، انشاءاللہ تفصیلات آج کے سبق میں دیکھیں گے۔ تو اس مسئلے میں چونکہ فقہا کا اختلاف ہے تو ہم اختلاف کی وضاحت کریں گے۔ ایسے ہی آپ کو معلوم ہے کہ جہاں بھی فقہا کا اختلاف ہوتا ہے تو وہاں پر مصنف اختلاف کا سبب بھی بیان کرتے ہیں، تو انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم اختلاف کا سبب بھی بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور ایسے ہی عیوب کو 4 میں محصور کرنے کی جو وجہ ہے کہ صرف 4 ہی عیوب کیوں ذکر کیے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے، تو انشاءاللہ تفصیلات آج ہم دیکھتے ہیں، وجوہات دیکھتے ہیں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں، یہ آج کی ہماری عبارت ہے۔ وَاخْتَلَفُوا إِنْ عَلِمَ بَعْدَ الدُّخُولِ وَالْمَسِيسِ، اگر ہاتھ لگانے کے بعد اور ہم بستری کرنے کے بعد معلوم ہوا، یعنی عیب پر بعد میں معلوم ہوا، عیب کا بعد میں پتہ چلا دخول اور مسیس کے بعد، تو پھر وَاخْتَلَفُوا فقہا کا اختلاف ہے، کہ فقہا کا اختلاف ہے کہ آیا اب نکاح مسترد ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، مہر واجب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو کیا کہتے ہیں فقہا، دیکھیے، فقال مالک، امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان کانا ولیہا الذی زوجہا ممن یظن بہ لقربہ منہا انہ عالم بالغیب مثل الابی والاخ۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ اگر جو ولی تھا، وہ جس نے نکاح کروایا تھا، جس نے شادی کروائی تھی، وہ اگر بیوی کا قریبی ولی تھا، قریبی رشتہ دار تھا یا قریبی ولی تھا، جیسے بھائی اور باپ، تو جن کے بارے میں گمان یہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ عالم بالغیب تھے، بالعیب تھے، یعنی عیب کو جاننے والے تھے، عیب کے بارے میں ان کو پتہ ہوگا، اتنے قریبی تھے، کہ امام مالک رحمہ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر ولی جس نے شادی کروائی ہے وہ اس عورت کا قریبی رشتہ دار ہے جس کے بارے میں یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ وہ عالم بالعیب ہے، یعنی عیب کو جاننے والا ہے، جیسے باپ اور بھائی عموماً یہ عیوب پر مطلع ہوتے ہیں، تو فہو غار، تو پھر یہ دھوکے باز ہیں۔ یرجع علیہ الزوج بالصداق، تو شوہر جو ہے وہ مہر جو ہے ان سے ہی واپس لے گا، یعنی ولی سے رجوع کرے گا مہر کے لیے، یعنی بیوی کو تو اس نے مہر دے دیا نا، اب بیوی کو مہر دے دیا، اب بعد میں ہم بستری کے بعد پتہ چلا کہ جی تو عورت کے اندر عیب ہے، تو امام مالک فرماتے ہیں کہ جس نے شادی کروائی ہے اگر اس کو عیب کا پتہ تھا، اس نے تذکرہ نہیں کیا، تو پھر تو وہ دھوکے باز ہے، لہٰذا دھوکہ دیا اس نے، تو اس ولی سے ہی جو مہر کے بارے میں رجوع کیا جائے گا، اس سے مہر واپس لیا جائے گا، عورت سے نہیں لیا جائے گا۔
ولیس یرجع علی المرأۃ بشیء، یعنی عورت سے کسی چیز کے بارے میں رجوع نہیں کیا جائے گا، عورت سے کوئی چیز واپس نہیں لی جائے گی، بلکہ ولی سے لی جائے گی، کیونکہ اس نے دھوکے بازی سے کام لیا ہے، عیب تھا عورت میں، عیب پر اس نے مطلع نہیں کیا، عیب کے بارے عیب کا تذکرہ نہیں کیا تھا۔ وَإِن كَانَ بَعِيدًا، اور اگر وہ ولی جو ہے وہ دور کا رشتہ دار تھا، جس نے نکاح شادی کروائی تھی وہ دور کا رشتہ دار تھا، جس کے بارے میں گمان نہیں ہو سکتا کہ جی وہ عیب پر مطلع ہوگا، تو رجع الزوج علی المرأۃ بالصداق کلہ، تو شوہر جو ہے وہ عورت کی طرف رجوع کرے گا سارے کے سارے مہر کا، یعنی سارا کا سارا مہر عورت سے واپس لے گا، الا ربع دینار، فقط صرف چوتھائی دینار چھوڑ دے گا، صرف اتنا سا، باقی سارا کا سارا اپنا مہر واپس لے لے گا۔ اب اس میں چونکہ بعید کا دور کا جو رشتہ دار ہے ولی ہے اس کا، تو اس کو عیب کا پتہ نہیں تھا، تو پھر اس کو دھوکے باز نہیں کہہ سکتے، تو دھوکے باز نہیں کہہ سکتے تو پھر اس کو سزا کے طور پر مہر بھی اس کے ذمہ کیوں واجب کریں، تو مہر پھر عورت سے ہی واپس لے لیں گے، لیکن ربع دینار اس کو چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ اس صورت میں ہے جب دخول کے بعد اور مسیس کے بعد عیب کا پتہ چلا ہے۔ تو امام مالک رحمہ اللہ کا یہ قول ہے۔ وقال شافعی، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان دخل، اگر اس نے دخول کر لیا، ہم بستری کر لی، تو لزمہ الصداق کلہ بالمسیس، چھونے کے ساتھ ہی سارا کا سارا مہر لازم ہو جائے گا، ولا رجوع لہ علیہا ولا علی ولی، تو پھر یہ نہ تو اس عورت سے رجوع کرے گا اور نہ اس کے ولی سے رجوع کرے گا، یعنی عورت بھی ذمہ دار نہیں ہے مہر واپس کرنے کی، اور وہ ولی بھی مہر واپس کرنے کا ذمہ دار نہیں ہے، یہ کسی سے بھی مہر واپس نہیں لے سکتا۔ تو یہ امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک ہے۔ آگے دیکھیں وسبب اختلافہم، اختلاف کا سبب کیا ہے؟ اب دیکھیں نا، امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قریب اور بعید کے ولی میں فرق کرتے ہیں، قریب کا ولی ہے تو پھر مہر واپس لیا جائے گا اس ولی سے، دور کا ولی ہے تو پھر عورت سے مہر واپس لیا جائے گا، لیکن امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نہیں جی، مہر واپس ہی نہیں لیا جائے گا، نہ ولی سے اور نہ ہی عورت سے۔ ابھی اختلاف ہو گیا، اختلاف کا سبب کیا ہے؟ تردد تشبیہ نکاح بالبیع، کہ بے کے اوپر قیاس کرنا نکاح کو، اس کے بارے میں تردد ہے۔ اب جن فقہاء نے بے پر قیاس کیا ہے کہ جی نکاح بے کی طرح ہے، تو وہ تو کہہ دیں گے کہ جی مہر واپس لیا جائے گا، کیونکہ جیسے بے میں مبیع واپس کرتے ہیں تو ثمن پورا کا پورا واپس ہوتا ہے، تو ایسے ہی نکاح میں بھی ہوگا۔ تو ایک یہ اختلاف کا سبب ہے کہ جی بے پر قیاس کیا گیا ہے نکاح کو، اس میں تردد۔ او بالنکاح الفاسد الذی وقع فیہ المسیس، یا اس فاسد نکاح سے مشابہ اس کو قرار دیا جائے جس میں مس واقع ہوا ہے، یعنی کوئی ایسا نکاح ہوا جو فاسد تھا، اور فاسد نکاح میں ہم بستری کر لی گئی، مسیس یعنی چھو لیا گیا عورت کو، تو پھر اس کو اس کے اوپر قیاس کریں، یعنی جیسے نکاح فاسد میں ہم بستری کر لی جائے تو اس میں کیا حکم ہوتا ہے، تو وہی حکم پھر اس نکاح میں ہوگا جیسے نکاح فاسد کا حکم ہوتا ہے۔ آنی مصنف مزید تفصیل کر رہے ہیں کہ اتفاقہم علی وجوب المہر فی الانکیۃ الفاسدۃ بنفس المسیس، کہ جیسے صرف چھونے سے ہی نکاح فاسدہ میں مہر واجب ہوتا ہے، اس پر اتفاق فقہاء کا، تو ایسے ہی پھر اس میں بھی مہر واجب ہو جائے گا، کیونکہ اس میں عیب پر مطلع پہلے نہیں تھا، بعد میں پتہ چلا ہے، تو جیسے نکاح فاسد میں ہم بستری کر لینے کے بعد مہر واجب ہو جاتا ہے، تو ایسے ہی عیب پر بعد میں مطلع ہونے والا جو مسئلہ ہے وہ بھی ایسے ہی ہے۔ کیوں؟ لقولہ علیہ الصلاۃ والسلام، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن سیدہا فنکاحها باطل ولا المہر بما استحل منہا، کہ جو عورت نکاح کر لے اپنے آقا اپنے ولی کی اجازت کے بغیر تو فنکاحها باطل، اس کا نکاح باطل ہے، ولا المہر بما استحل منہا، اور اس کو مہر ملے گا کیونکہ شوہر نے اس کو حلال کر لیا ہے، کیونکہ مرد نے اس کو حلال کر لیا ہے، اس لیے عورت کو مہر ملے گا۔ تو اب دیکھیں، چاہے نکاح باطل ہے، فاسد ہے، لیکن مہر عورت کو مل رہا ہے صرف حلال کر لینے کی وجہ سے، تو ایسے ہی اس نکاح میں بھی جس میں عیب پر بعد میں مطلع ہوا ہے، تو شوہر نے اس کو حلال تو کر لیا نا اپنے لیے، تو اب اس کو مہر تو ملے گا۔ فکان موضع الخلاف، تو اس طرح ایک اختلاف کا مقام یہ بھی ہے کہ تردد ھذا الفسخ بین حکم الرد بالعیب بالبیوع، ترجمہ دیکھیں کہ بے میں عیب کی بنا پر مسترد کرنے کا حکم لگایا جائے، جیسے بے میں عیب کی بنا پر مسترد کیا جاتا ہے یا فسخ شدہ نکاح کا حکم لگایا جاتا ہے، وبین حکم الانکیۃ المفسوخہ، فسخ شدہ نکاح میں جو
حکم لگایا جاتا ہے، یعنی وہ فسخ شدہ نکاح جو ہم بستری کے بعد ہوا، فسخ ہوا ہو، آنی بعد دخول یعنی دخول کے بعد۔ تو جیسے بیوع میں عیب کی وجہ سے رد کا حکم لگایا جاتا ہے، اسی طریقے سے نکاح مفسوخہ میں، فسخ شدہ نکاح میں جو ہم بستری کے بعد فسخ ہوا ہے اس میں حکم لگایا جاتا ہے، تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی حکم لگایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اختلاف کا سبب تھا۔ آگے دیکھیں، واتفق الذین قالوا، وہ فقہا جو کہتے ہیں بفسخ نکاح العنین، عنین کا نکاح فسخ کر دیا جائے گا، اس کے بارے میں ان کا اتفاق ہے، یعنی نامرد کا نکاح فسخ کرنے کے جو لوگ قائل ہیں، یعنی نامرد جو ہے اس کا نکاح فسخ کر دیا جائے گا، اس کے بارے میں جو فقہا متفق ہیں، ان کا اتفاق ہے۔ تو نامرد کے نکاح کو فسخ کرنے کے جو لوگ قائل ہیں ان کا اس پر اتفاق ہے کہ فسخ نکاح سے پہلے 1 سال کی مہلت دی جائے گی، کہ انہو لا یفسخ، کہ نکاح کو فوراً فسخ نہیں کیا جائے گا، حتی یؤجل سنتن، یہاں تک کہ 1 سال کی مہلت دی جائے گی، یخلی بینہ و بینہا بغیر عائق، اور ان کے درمیان، دونوں کے درمیان تخلیہ میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ کی جائے، یعنی تخلیہ ان کو دیا جائے، خلوت دی جائے، اور خلوت میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ کی جائے، اور پھر اس طریقے سے 1 سال کی ان کو مہلت دی جائے۔ تو پھر بھی اگر نہ ہو سکے تو پھر نکاح کو فسخ کیا جا سکتا ہے، لیکن فوراً فسخ کر دینا، جو فقہا نے یہ کہا ہے کہ جی بس ان کا اتفاق ہے کہ عنین کا نکاح جو ہے فسخ کر دی جائے گی، نہیں، فوراً نہیں کیا جائے گا، بلکہ 1 سال کی ان کو مہلت دی جائے گی۔ آگے دیکھیں ایک اور مسئلہ ہے، واختلاف اصحاب مالک فی العلۃ التی من اجلها قصر الرد على هذه العیوب الاربعۃ، امام مالک رحمہ اللہ کے اصحاب کا اس بات میں اختلاف ہے کہ 4 عیوب میں نکاح کو رد کرنے کو محصور کیا ہے، وہ کن وجوہات کی وجہ سے کیا ہے، کس علت کی وجہ سے کیا ہے، 4 عیوب تک رد نکاح کو محدود کرنے کی کیا علت ہے، اس باب میں اصحاب مالک کا اختلاف ہے۔ یعنی امام مالک رحمہ اللہ کے اصحاب نے یہ کہا تھا نا 4 ہی عیوب ہے جن کی وجہ سے نکاح کو فسخ کیا جا سکتا ہے، تو بھیا وہ 4 ہی کیوں ہے، کم یا زیادہ کیوں نہیں ہے، 4 کے اندر بند کرنے کی علت کیا ہے؟ تو فقیلہ، ایک قول یہ کہا گیا ہے کہ لِأَنَّ ذَلِكَ شَرْعٌ غَيْرُ مُعَلَّلٍ، کہ یہ غیر معلل قانون ہے، اس کی کوئی علت نہیں ہے، بس 4 میں بند کر دیا بغیر علت کے ہی، ایک قول یہ ہے۔ وقیلہ، اور دوسرا قول یہ ہے کہ لِأَنَّ ذَلِكَ مِمَّا يَخْفَى، کہ یہ عیوب جو ہیں وہ عام طور پر مخفی ہوتے ہیں، وَمَحْمَلُ سَائِرِ الْعُیُوبِ عَلَىٰ أَنَّهَا مِمَّا لَا تَخْفَى، جبکہ دوسرے عام عیوب جو ہیں وہ مخفی نہیں رہتے، ٹھیک ہے، یہ عیوب جو ہیں عام طور پہ مخفی رہتے ہیں، اور باقی ان کے علاوہ جو عیوب ہیں وہ عام طور پہ مخفی نہیں رہتے، ان کا پتہ چل جاتا ہے، اس لیے صرف 4 میں محصور کیا ہے کہ یہ 4 عام طور پہ مخفی رہتے ہیں۔ وقیل، تیسرا قول یہ بھی ہے کہ لِأَنَّهَا يُخَافُ سَرَایَتُهَا لِلْإِبْنَاءِ، کیونکہ یہ 4 جو عیوب ہیں یہ اولاد میں سرایت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یہ اولاد میں سرایت کر جاتے ہیں، یا خوف ہے، ڈر ہے کہ جی اولاد میں سرایت کر جاتے ہیں، اس لیے ان 4 کا ہی تذکرہ کیا ہے۔ وعلی ھذا التعلیل، اس تعلیل، اس علت کی بنیاد پر کہ سرایت کر جاتے ہیں اولاد میں، یرد بالسواد والقرع، کہ منہ کی بدبو اور گنجا پن جو ہے ان کی وجہ سے نکاح مسترد ہو جاتا ہے۔ وعلی الاول، اور پہلی جو وجہ ہے، یرد بکل عیب، یعنی یہ جو کہا تھا کہ بغیر کسی علت کے، تو اس کے ہر وہ عیب اذا علم، جب معلوم ہو جائے، انہو مما خفیہ علی الزوج، جس کے شوہر سے مخفی ہونے کا علم ہو، یعنی جس کے شوہر سے مخفی ہونے کا علم ہو جائے تو اس سے پھر نکاح رد ہو جائے گا، مسترد کر دیا جائے گا۔ تو بہرحال یہ امام مالک رحمہ اللہ نے جو 4 میں تحصیر کی ہے، بند کیا ہے، وہ ایک وجہ یہ بتائی کہ بغیر کسی علت کے کر دیا، ایک وجہ یہ بتائی کہ یہ 4 ہی مخفی ہوتے ہیں، باقی عام طور پہ ظاہر ہوتے ہیں، اس لیے ان 4 کا ذکر کیا، اور ایک یہ کہا ہے کہ یہ اولاد میں سرایت کرنے کا ڈر ہوتا ہے، تو اس لیے ان 4 کا ذکر کیا۔ تو اس وجہ سے امام مالک رحمہ اللہ کے اصحاب نے صرف 4 کا ہی ذکر کیا ہے، یہ امام ابن رشد نے، مصنف نے اپنی طرف سے یہ تفصیل بیان کر دی ہے۔ تو آج کے ہمارے سبق کا خلاصہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح دیکھی ہے، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے دخول کے بعد عیب کا پتہ چلا، یا دخول کے بعد عیب پر کوئی شخص شوہر مطلع ہوا، تو اس مسئلے میں فقہا کا اختلاف ہے، ہم نے اختلاف کی وضاحت کر دی ہے۔ 2 گروہ بنے ہیں فقہا کے، ایک گروہ کا کہنا ہے کہ قریب اور بعید کے ولی کا فرق ہوگا، اور امام شافعی رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ جی کوئی مہر واپس نہیں لیا جائے گا، بس مہر دے دیا، کیونکہ اس نے اس کو اپنے لیے حلال کر لیا تھا، تو اس لیے مہر اس کے لیے لازم ہو جائے گا۔
تو اختلاف کا سبب بھی ہم نے دیکھ لیا کہ فقہا کے درمیان میں جو اختلاف واقع ہوا ہے، اس اختلاف کا سبب اور اصل محرک کیا ہے۔ ایسے ہی عیوب کو 4 میں محصور کرنے کی وجہ 3 وجوہات، 3 اقوال ہم نے ذکر کر دیے ہیں کہ پہلا قول یہ بغیر علت کے، دوسرا یہ ہے کہ عام طور پہ یہی 4 جو ہیں وہ مخفی ہوتے ہیں، اور تیسرا یہ ہم نے پڑھ لیا کہ یہ اولاد میں سرایت کرنے کا ڈر ہوتا ہے، اس لیے ان 4 کا ذکر کیا ہے۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو ایک یہی سوال ہے کہ جی مذکورہ عبارت کا ترجمہ اور تشریح کریں، اور ایسے ہی دخول کے بعد ایپ پر مطلع ہونے کے بارے میں فقہا کے اختلاف کی وضاحت کریں۔ تو یہ 2 گروہ تھے فقہا کے، امام مالک اور امام شافعی، دونوں کا ہم تذکرہ تفصیل سے کر چکے ہیں۔ تو اگلے سبق نمبر 251 میں انشاءاللہ ہم اسی ترتیب سے چلتے رہیں گے، اور کتاب النکاح کا الباب الثالث جیسا کہ ہمارا چل رہا ہے چلتا رہے گا۔ تو پہلی فصل ہماری مکمل ہو چکی ہے، آگے انشاءاللہ الفصل الثانی سے دوسری فصل کی ابتدا ہم کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔